الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، اس کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جس حال میں رکھے، جہاں رکھے، جیسا رکھے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرے، شکایت نہ کرے. فیصلوں کو قبول کرنا اور شکایت نہ کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. ہاں، اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، اس میں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو آپ صبر کریں. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طبیعت پر ناگوار گزر رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ اور میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اسے منظور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اسے ہم منظور کرتے ہیں. تو اسلام کی یہ تعلیم اصل میں ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو حالات ہمارے سامنے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج رات سے لاک ڈاؤن کا اعلان ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات کا آدمی سوچ کر جو ہے ابھی سے پریشان ہو رہا ہے، چاہے وہ عبادتوں کے تعلق سے ہو یا عبادتوں کے علاوہ اپنے کاروبار کے حوالے سے ہو، یا پھر یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہنے سے متعلق ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، تو پھر یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول کریں. گرچہ انسان اس کا سبب بن رہے ہیں، انسانوں کے حق میں بظاہر فیصلے لیتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ فیصلہ اگر ہو گیا ہے تو ہم اس پر راضی رہ کر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں. میں اس حوالے سے 2 یا 3 باتیں صرف آپ کے سامنے اہم رکھ کر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بیماری کے سلسلے میں اس ضابطے کو یاد رکھیں، بیمار کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، شفا دینے والا بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. دنیا کی کسی بھی چیز کے اندر خود بخود اپنے طور پہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے کا مکمل اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. وہ نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نفع کے بھی کچھ اسباب بنائے ہیں، نقصان کے بھی کچھ اسباب بنائے ہیں. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان پہنچانے والا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نفع کے نقصان اسباب ہیں ان کو چھوڑ کر یقین رکھو اللہ نے میرے حق میں نفع رکھا ہے تو نفع ہوگا ہی. نہیں، آپ اگر یہ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، تو آپ یہ کہیں چونکہ میرا ایمان اللہ پر ہے اور پورا توکل میرے اندر ہے، اس لیے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، کسی بیماری سے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ توکل یہی ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں لیکن آپ کا دل اسباب سے نہ جڑ کر اللہ سے جڑا رہے. تو آج یہ جو صورتحال ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی نادانی ہم سے نہ ہو کہ ہم اللہ پر ایمان کا مطلب یہ سمجھیں کہ بد احتیاطی کریں. احتیاط کے نام پہ جو اسباب دنیا میں اللہ نے رکھیں ان کو اختیار کرنے سے پرہیز کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جب آپ سے کہا جا رہا ہے گھروں میں رہو تو آپ گھروں میں رہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کاروبار بند رکھو تاکہ آپ کو نہیں تو آپ کے ذریعے دوسرے کو نہ ہو، یا آپ کی دکان پر آتے جاتے ایک دوسرے سے لوگ متاثر نہ ہو، تو آپ اس کا خیال رکھیے. اور آپ کو جب عبادت کے تعلق سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے سلسلے میں بھی
اگر گنجائش نہیں نکالی جا رہی ہے، اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو مسجدوں تک آنا اور آنے کے بعد انتظامیہ کی نظر میں آ کے لاٹھی وغیرہ کھانا، یہ اسلامی شریعت آپ کو اس کا حکم نہیں دیتی ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں جو چھوٹ آپ کو ملتی ہے وہ بارہا آپ کے سامنے اہل علم نے رکھی ہے، شرعی حوالوں سے رکھی ہے کہ کتنی چھوٹ آپ کو ہے، تو آپ اس کا خیال رکھیے۔ اپنی طرف سے فیصلے لینا، اپنی طرف سے کرنے نہ کرنے کا اختیار اپنا طے کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، احتیاط عقل مندی کی علامت ہے، ڈرنا جو ہے یہ عقل مند کی علامت نہیں ہے۔ آپ احتیاط پوری رکھیں لیکن بیماری کا ڈر اپنے دل و دماغ میں، اپنے خاندان قبیلے میں بسنے نہ دیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے سماج کے اندر خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے جو نیوز آتی ہے، جو تصویریں آتی ہیں، جو ویڈیوز آتے ہیں، ان سب کو دیکھ کر ایک طبیعی چیز ہے، انسان کے اندر ایک قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ اسباب اختیار کریں جو احتیاط کے قبیل سے ہوں، ان اسباب کو چھوڑیں جو آپ کو خامخواہ خوف زدہ کرتے ہوں۔ آپ کو اگر اسلامی شریعت کی نظر میں طبی ناحیے سے یا پھر دنیا کے تجربے کی روشنی میں ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ احتیاط کرنا ہے تو آپ احتیاط کر لیں۔ ضروری نہیں کہ وہ احتیاط کرنے کے لیے لوگوں کو ڈرایا جائے، ان کو خوف زدہ کیا جائے، یا یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ان تصویروں کو دیکھیں تبھی آپ احتیاط کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی اور اپنے گھر بار اور پورے سماج کے لوگوں کی صحت اور ان کی حفاظت کے جذبے سے اپنے آپ کو محتاط بنائیں، احتیاط کا پابند بنائیں، لیکن ڈر اور خوف کی بات کو اپنے دل و دماغ میں، اپنے سماج میں پنپنے نہ دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیماری سے زیادہ بیماری کا خوف ہوتا ہے، اور یہ تجربہ کار ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خود اس وبا کے اندر جو بیمار مبتلا ہوئے ہیں، ہمت کے ساتھ جنہوں نے مقابلہ کیا ہے، اکثر بیماری کو وہ نجات پانے میں معاون ثابت ہوئی ہے ان کی ہمت، اور جو مریض ڈر گئے ہیں اکثر و بیشتر ان کا ڈر اس بیماری کے زیادہ نقصان دینے کا سبب بن گئی ہے۔ یہ تجربہ کار ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ تو ایسے ماحول میں آپ خوف زدہ نہ ہو، ہمت بندھائیں ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کے اندر خوف پھیلانے کے بجائے ایک دوسرے کو ہمت دینے کا سبب بنے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ بیماریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہوں گا، حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنز کے طور پر یہ بات ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کووڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر عوام الناس اپنے گروپ میں نہ پھیلائے۔ اب اس کو دیکھنے والے اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت اس سچویشن کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، اس لیے وہ چاہتی یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے زیادہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے تاکہ اپنی امیج کو بچا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں سچائی ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو کہ واقعی معنوں میں ناکامی چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بھی کہا جا رہا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ یہ خبریں عوام میں جا رہی ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والا خوف زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کے ذہنی سکون کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو ذہنی بیماریوں سے بچانے کی کوشش کریں، لوگوں کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہونے سے پرہیز کریں۔ اس لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ احتیاط پوری رکھیں، ڈر ذرا برابر نہ رکھیں اپنے دل کے اندر۔ آپ نڈر رہیں، آپ بھی، آپ کے گھر میں بھی، سب بھی اللہ پہ توکل رکھیں، اور جو اسباب اللہ نے دنیا میں رکھیں ان کو اختیار کر کے زندگی گزاریں، یہ ضروری ہے۔ اور آخری ایک بات پہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر لوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، مشکل اوقات میں انسان کا سہارا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک معاشرتی قسم کا حیوان جاندار بنایا ہے، یعنی وہ جو اپنے ہی جیسے انسان ہم جنس لوگوں سے مل کر ان کے ساتھ ملاقات کر کے زیادہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ انسان لفظ خود انس سے بنا، انس یعنی مانوس ہونا، اپنے جیسے لوگوں سے ملتا ہے تو مانوس ہوتا ہے۔ اب یہ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اس میں آدمی ایک دوسرے سے کٹ جاتا ہے، میل جول کم ہو جاتا ہے، اپنے گھر میں ایک طرح سے قید ہو جاتا ہے۔ یہ چیز انسانوں کی طبیعت اور ان کے مزاج پہ بہت نقصان مرتب کرنے والی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری بھی ہے۔
एहतियात जरूरी भी है, और दूसरी तरफ ये लोगों से कट कर जीने का मामला भी लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्किलात में आसानियों के बहुत सारे जरिए पैदा किए, ये अल्लाह की सुन्नत है। अक्सर मुश्किल औकात में बहुत सारे अल्लाह ताला की तरफ से सहारे पहले से फराहम शुदा होते हैं। आज आपको यह करना चाहिए कि आपके अपने जो मोबाइल हैं, ये जो मोबाइल आपके पास तकरीबन हर फर्द के पास हैं, कोशिश ये कीजिए कि इस लॉकडाउन की मुद्दत में इन मोबाइलों के जरिए एक दूसरे से राबिता रखिए, हालचाल पूछिए, हिम्मत दिलाइए, एक दूसरे के साथ जो है अच्छे वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। वैसे आपका वक्त इबादत के लिए माह रमजान के अंदर, लेकिन इस इबादतों के दौरान अगर इस नीयत से कि एक मेरा भाई अपने आप को तन्हा महसूस ना करे, वो डिप्रेशन में ना जाए, वो किसी किस्म की जहनी तनाव में ना आए, इस मकसद से मैं अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने मुताल्लिकीन से राबिते में रहूंगा, तो आपका ऐसा करना भी एक इबादत है, ये भी एक इबादत है। तो ये जो लॉकडाउन की मुद्दत है, ये मुश्किल हो जाती है, खास तौर पर ऐसे लोग जिनका घर बार नहीं है। आप जानते हैं, आपके मिलने जुलने वाले, आपके मुताल्लिकीन पड़ोस में, या उनके मुताल्लिकीन हैं लेकिन उनका मेल जोल कम है, तो आप कोशिश कीजिए, उनसे राबिता कीजिए, हालचाल पूछिए, एक दूसरे को तसल्ली दीजिए, हिम्मत बंधाइए, एक दूसरे को मशवरा दीजिए। और अल्लाह ना करे अगर कोई वाकई मानो में बीमारी का शिकार हो जाए, कोई भी इंसान अगर बीमारी का शिकार हो जाए, आप यकीन कीजिए उस बीमारी की हालत में आपका एक काल, आपके दो बोल, आपकी हिम्मत की दो बातें उस पर बसा औकात दवा से ज्यादा कारगर साबित होती, दवा से ज्यादा उसके हक में फायदामंद साबित होती है। तो करने के काम यह है कि ये बज़ाहिर लॉकडाउन में हम कैद हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला के दिए हुए वसाइल का अगर आदमी इस्तेमाल करे तो हम कैद होकर भी एक तरह से आजाद रह सकते हैं, एक दूसरे से राबिते में रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस मामले को संभालने की कोशिश कीजिए, हम बाहम मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करेंगे, अल्लाह से मदद तलब करेंगे, अल्लाह की मदद आएगी, बीमारी से इंशाअल्लाह नजात मिलेगी। उससे पहले अल्लाह ताला ने जो आजमाइश हमारे हक में लिखी है वो आजमाइश होगी, लेकिन अगर हम, जैसे मैंने इब्तिदा में बात कही, अल्लाह का फैसला समझकर उससे राजी रहेंगे, मुश्किल हो रही है, तकलीफ हो रही है, सब्र करेंगे, और अगर अल्लाह ने हमें महफूज रखा है, शुक्र करेंगे, तो हमारा सब्र और शुक्र इस बीमारी को भी एक इबादत बना देगा। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को, तमाम सामीईन को, सुनने वालों को अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को याद रखकर आने वाले ये जो मुश्किल दिन हैं, इनमें आसानियां एक दूसरे के लिए पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।